والدین بچپن میں آپ کو ایمانداری کا سبق دیتے ہیں، سچ بولنے کا سبق دیتے ہیں، ہمت کرنے کا سبق دیتے ہیں، اور ریاست پاکستان اس سارے سبق کو کچلتی جاتی ہے۔ سینٹر مشتاق صاحب جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں، غازہ کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی اویئرنیس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ وہ حکومت گزارنے کے چکروں میں ہیں، نہ ان کو کوئی سیٹوں کا مطالبہ ہے، نہ ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ذاتی لڑائی ہے۔ ایک جگہ بربریت دیکھ کے ایک انسان سول سوسائٹی کو لے کے احتجاج کرتا ہے، ان کی کل مقدار ہوتی ہے 100 200 300 اور اچھے دنوں پہ 500 لوگوں کی۔ وہ ریڈ زون کے پاس جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پرمنٹ دھرنا بھی وہاں دیا ہوا تھا تو وہ گرین بیلٹوں میں بیٹھ کے دھرنا دیتے تھے کہ تاکہ ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن جس ظلم اور بربریت اور فسطائیت کے ساتھ ہماری اسلام آباد پولیس نے ان کو اٹھا کے گاڑیوں میں بند کر کے غائب کیا، جہاں پہ ان کے آفیشیل اریسٹ بھی نہیں ڈالے گئے، صرف ان کو اس ایریا سے کلیئر کرانے کے لیے، یہ صرف اور صرف آپ کو دکھاتا ہے کہ ایمانداری، سچائی کا کوئی مول نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ جو مرضی ہوں، اگر آپ اسٹیٹ نیریٹو کے خلاف ہیں، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان۔ اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی لیے ملک میں سے پیسہ نکلی جا رہا ہے باہر۔ ایک ذرہ برابر شرم نہیں آئی ان پولیس والوں کو جب انہیں اریسٹ کر رہے تھے کہ یار وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ 7-15 سال کے بچوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کیا اچیو کیا آپ نے؟ آپ نے ساری پاکستانی قوم کو دکھایا کہ آپ کو غازہ کی پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے دکھایا کہ آپ کو پاکستانیوں کی جان مال کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے دکھایا کہ ماں سوائے ریاستی اداروں کے آرڈر فالو کرنے کے لیے آپ کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے۔ جب نورمبرگ ٹرائلز ہوئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد، تو وہاں پہ یہ اصول طے ہوا تھا کہ ایک سپاہی کو بے گناہی اس بات پہ ثابت نہیں ہو سکتی کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا تھا، اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں نامی جمہوریت ہے، بلکہ اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب تو جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے وہ خود کہتی ہے ہم ہائبرڈ رجیم ہے، فخری کہتی ہے، اور پھر کہتی ہے ہمیں آئی ایم ایف پیسے دے دے، سعودی عربیہ پیسے رول اوور کر دے، یو ای پورا قرضہ نہ واپس مانگے۔ ایز ہائبرڈ رجیم یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ آپ چیزیں نہیں کر سکتے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان بہت ہی برا آدمی ہے، سارے ملک اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم جب آئیں گے تو بلے بلے ہو جائے گی۔ اس وقت آپ کی سرکار نے اناؤنس کر دیا کہ 120 ارب کا خسارہ ہے ٹیکسوں میں، یعنی کہ جو ٹارگٹ رہے ٹیکس کلیکشن کے اس کے اندر 120 ارب کا خسارہ ہے۔ صرف ستمبر میں آپ کو 1500 ارب اکٹھے کرنے ہیں تاکہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر سکیں۔ کیسے؟ آئی ایم ایف لون دینے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں اتنا پیسہ ہے کہ کل کو آپ ٹیکس ریونیو اکٹھا کر کے پیسے واپس کر سکتے ہو، اس کے لیے بینچ مارک سیٹ ہوتے ہیں۔ ابھی جو ستمبر میں آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونی ہے اس پہ فی الحال پاکستان کا کیس ایجنڈا پوائنٹس میں ہے ہی نہیں، یعنی کہ جو ہمارا ایشو ہے لون کا اپروول کا وہ ایجنڈا پوائنٹس میں نہیں ہے، کیوں آئی ایم ایف اسٹوپڈ نہیں ہے یار۔ کیوں نہیں پاکستانی گورنمنٹ کو سمجھ آتا کہ آئی ایم ایف ویسٹرن ہیجمنی کا ادارہ ہے؟ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف سپیچ کو۔ تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں۔ اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں۔ تھینک یو۔ بھائی آپ سے وہ ناک کی لکیریں نکلوائیں گے اور آپ سبسیکوئنٹلی لوگوں سے ناک کی لکیریں نکلوائیں گے۔ تو جس ملک میں کوئی فائنینشیل پالیسی نہ ہو، لا اینڈ آرڈر آپ کنٹرول میں نہ ہو، اور احتجاج کا حق بھی آپ دبائیں، تو کیا ہونا ہے؟ میس مائگریشن ہونی ہے۔ ہم نے ڈیجیٹل دہشت گرد کریک ڈاؤن کر دیے، اصلی دہشت گردوں کو پناہ دے دی، اور سول سوسائٹی کے ممبرز جو قانون کو ابائڈ کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، پرچے کٹانے میں بلیو کرتے ہیں، نان وائلنٹ ہیں، ان کو تن کے گاڑیوں میں ڈال دو۔ پھر خالد محمود عباسی صاحب پہ آ جائیں، ایک اور سول سوسائٹی کے ممبر ہیں، دینی تجزیہ نگار ہیں، دینی عالم ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ایک چھوٹی سی میٹنگ کی جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے خلافت کی بات کی کہ خلافت کا نظام کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ یہ کوئی گندی خواہش ہے، یہ کوئی گھٹیا خواہش ہے؟ ایسا سوچنا، بات کرنا گناہ ہے، شرم آنی چاہیے۔ ان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، اور وارننگ دی گئی۔ خالد صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ جناب ایسے سوچ اور خیالات دماغ سے نکال دیں۔ کیوں نکال دیں بھائی؟
آپ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ بے شک اسپائی ویئر لگا دیں. اس وقت پاکستان میں فائر وال نہیں لگ رہی, اسپائی ویئر لگ رہا ہے. فائر وال تو پہلے کی لگی ہوئی ہے, یہ اسپائی ویئر لگ رہا ہے اس وقت کہ ہم میرے اور آپ کے سسٹمز کو مانیٹر کیا جائے. جو انفارمیشن پیکٹ ہوتا ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے واٹس ایپ پکچر یا ویڈیو کے ذریعے, اس کو ویو کیا جا سکے. کس لیے؟ ٹیررزم کو روکنے کے لیے. وہی ٹیررسٹ جن کو آپ پناہ دیتے ہیں, یا اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ خود سوچیں. آپ چاہتے ہیں جو ریاستی ادارے گاربیج دیں وہ اس کو کنزیوم کریں. کر لیا تجربہ, بنا لی PDM2 آپ نے, آتما رول دی سب کی, کلیپنگ ہو جائے آپ کے لیے. بہت اچھا کیا آپ نے. ایک چیز جو پھر بھی انصاف کو کنٹرول کرتی تھی, دے سکتی تھی, اب آپ نے اس کے اوپر بھی فائنل حملہ شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہا جو وہ فیصلے دے رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں آ رہا کہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ ہو سکتا ہے جو نون لیگ کو فرضی دی ہوئی ہیں وہ واپس ہو جائیں. ایک 40 سال پرانی ڈگری آپ نے نااہل کر دی. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کس نے نااہل کیا ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے نہیں نااہل کیا, جس کا کام ہے ججز کے ریلیٹڈ میٹرز کو دیکھنا جہاں سے کیسز چلتے ہیں. کیونکہ وہاں تو ہیئرنگ ہوگی, ہیئرنگ کے اندر بہت ساری باتیں کھلیں گی. کیونکہ یہ طاہر جہانگیری صاحب وہی ہیں جو ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ جناب اعلیٰ ہمارے پہ جو ISI MI آرمی کر رہی ہے اس کے بعد ہمیں ہماری ڈیوٹی پرفارم کرنے کا چانس نہیں ہے. جس پہ گرینڈ مفتی قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جناب مجھے جب پتہ چلے گا تو میں کچھ کروں گا, فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا. واٹ نان سینس. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کراچی سنڈیکیٹ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس بندے کی ڈگری نہیں ٹھیک. تصور کر لیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مان لیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. 40 سال سے ایک جعلی ڈگری کے ساتھ بندہ وکیل بھی تھا, جج بھی تھا, اٹرنی جنرل بھی تھا, ہر قسم کی حکومت میں. نون لیگ بھی آئی, PPP بھی آئی, مشرف بھی آیا, اس کے بعد پھر PP آئی, پھر نون آئی, پھر PT آئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. بار ایسوسیشن کا ممبر بھی تھا جہاں پہ ڈگری ویریفائی ہوتی ہے. تو یعنی کہ جتنے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے فارغ, پوری بار فارغ, آپ کے ججز انڈکشن کے پروسیس فارغ, آپ کی سرکار جو AG بناتی تھی وہ بھی فارغ. یعنی کہ اتنے جاہل ہیں سارے کہ ایک بندہ غلط ڈگری کے ساتھ 40 سال سروائیو کر گیا. اور آپ یہ بددیانتی دیکھیں کہ جس ادارے نے یہ سب کچھ کروایا کراچی سنڈیکیٹ سے, اس کو پتہ تھا اس کی ڈگری میں کوئی پرابلم ہے, لیکن خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تب انہوں نے وہ پتہ شو کیا جب وہ بندہ ان کی مرضیہ کام نہیں کر رہا تھا. اگر وہ ان کی مرضیہ کام کر رہا تو آج تک پتہ نہیں چلتا اس کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے. جی تو یہاں پہ سب مفاد پرست ہیں, تو میں اور آپ کیوں نہ مفاد پرست ہوئیں؟ ہمیں جب وہ کہتے ہیں آپ ٹیکس دیں, بجلی کے بل دیں, ہمارے لیے جب پروٹوکول لگتا ہے چپ کر کے سائڈ پہ کھڑے تو کیوں کھڑے ہوں؟ ہمیں ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ایک انٹرنیٹ تھا جس پہ چلو کچھ لوگ پاکستان میں کوئی بات سن لیتے تھے, کوئی بات کر لیتے تھے, کوئی باہر اپنے جو پیار کرنے والے ہیں ان سے گفتگو کر لیتے تھے, کوئی نیٹ فلکس ہی دیکھ لیتے تھے, یار ڈرامے دیکھ لیتے تھے یوٹیوب پہ. آپ نے وہ بھی کہا نہیں, ہمیں نہیں قبول. یہ پاکستان کا انٹرنیٹ واحد ہے جو ہر کچھ مہینے بعد کوئی مچھلی کیبل کھا جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. جی دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا, اور جب ہوتا ہے دنیا بھر میں تو وہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جناب اتنی ڈیوریشن کے لیے تار کا کوئی معاملہ چلے گا تو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوگا. یہ ہے ریاست پاکستان, یہ ہے قائد اعظم صاحب کے ویژن کا دھجیاں جو ہم اڑا رہے ہیں. کراچی سنڈیکیٹ کی اگر میں آپ کو داستان سناؤں تو وہاں پہ ایک بندے کو جو اس کا شامل تھا پینل کا جس نے یہ چیز سننی تھی اس کو غائب کر دیا گیا. نہ پولیس اس کو کلیم کرے, اس بندے کی بیوی پیغام دے کہ میرے میاں کو غائب کر لیا. وہ بندہ ریلیز ہوا تو کہتا ہے پولیس نے مجھے اپنی ریمانڈ میں لیا ہوا تھا, وہ چاہتے نہیں تھے میں اس میٹنگ میں بیٹھوں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈسینٹ کر رہا تھا اس سوچ سے کہ 40 سال بعد جو آپ پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں کھولنا چاہیے بھی کہ نہیں. تو یعنی کہ پاکستان میں عام آدمی شریف بھی ہے, ایماندار بھی ہے, ماں باپ کا دیا ہوا سبق نہیں بھولا, لیکن ادارے کہتے ہیں کہ جناب بھولو, پہلی دفعہ نہیں بھولو گے تو کٹتے ہیں, پھر کٹتے ہیں, پھر کٹتے ہیں. اس وقت نون لیگ سر توڑ کی بازی لگا رہی ہے کہ اس طرح جوڈیشری کو پیک کرے, ججز اپنی مرضی کے لگائے, سپریم کورٹ کو پیک کرے تاکہ قاضی فیصل دوبارہ اکثریت میں آئیں, اور سارے بارز جو ہے نا چپ بیٹھے, خاموش بیٹھے.
یہ ایون جو بڑے بڑے جید وکیل ہیں, جو بڑے بڑے گروپس چلاتے ہیں, آسما جہانگیر صاحب کا جو گروپ چلا رہے ہیں, جو فوت ہو گئی ہیں, وہ چپ بیٹھے ہیں, ریاستی اداروں کے ٹاؤٹ بنے ہوئے. کیوں؟ پیسہ, پاور. تو فرعون نے بھی پیسہ اور پاور کمائی تھی, اس کا مقدر جہنم ہے, کسی کو شک نہ رہے اس بات پہ. انگلینڈ میں آرٹیکل لکھا جاتا ہے کسی رینڈم بندے سے اخبار میں, تو یہاں پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے. اس کو ذرا ان پیک کریں, کہانی میں تھا کیا جو خان صاحب کے خلاف لکھا گیا. نمبر 1 ریزن وائی عمران خان شوڈ ناٹ بی چانسلر آکسفورڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ آرٹیکل, کہ اس نے سلمان رشدی کے ساتھ ریفیوز کیا بیٹھنا, اکٹھے بھی نہیں, اس سے محفل میں یا اس پلیٹ فارم پہ جہاں پہ اس نے بھی ٹاک دینی تھی, اور اس کو بلیسفیمر کا. تو پاکستان کی ریاست آج اناؤنس کر دے کہ سلمان رشدی بلیسفیمر نہیں ہے, تو ہم کہیں گے جی عمران خان نے اس پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے. آپ کریں نا, آپ کو سچائی پتہ ہے کیا ہے. اور عمران خان کے سب سے بڑے مخالفین, عمران خان سے نفرت کرنے والے, جس کے دور میں جس پارٹی پہ ظلم اور بربریت ہوئی ٹی ایل پی, ان کے لیڈر, ان کے امیر خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ساری گلیں ایک طرف, اے سلمان رشدی والا کام عمران خان ٹھیک کیتا ہے. جی. دوسری سب سے بڑی وجہ کہ اس نے کہا کہ طالبان نے شیکلز توڑ دی ہیں, تو کیا نہیں توڑی؟ دنیا کو نہیں دکھایا کہ آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں, آپ ایونچولی مختلف ریاستی طاقتوں کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں. اور بتائے نون لیگ کہ ان کے لوگوں نے ایسے بیانات نہیں دیے تھے اس ٹائم پہ, جو بھی گورنمنٹ میں فیڈرل منسٹر بن کے بیٹھے ہیں. اور تیسری چیز جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عورتیں چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو یہ حادثات ہوں گے, یہ تیسری چیز واحد چیز ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان کی کرٹیسزم ہو سکتی ہے, پہلی دو پہ نہیں ہو سکتی. بالکل غلط بات کی عمران خان صاحب نے. عورتوں کا قصور نہیں ہے اگر وہ چھوٹے کپڑے پہنے تو آپ ان کے ساتھ بدفعلی کریں, یہ فیلئر ہے معاشرے کا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب جھوٹی کمپرومائزنگ تصویریں ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائیں تو وہ ٹھیک ہے. مریم نواز سے وہ سوال پوچھا جائے تو کہ سوال کاٹ دو, منصور علی خان کا جو انٹرویو تھا. رہنے دینا یار, ایسے نہ کریں. ہمارے ہاں ریاستی ادارے پتہ نہیں کون سے جہان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس ملک میں کچھ بچے گا تو آپ کرپشن کر کے پیسے کمائیں گے. یہ SIFC کس کے لیے ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ملک کی معیشت بہتر کرنی ہے, کس کے لیے کرنی ہے؟ میرے لیے کرنی ہے, میرے لیے تو نہیں ہو رہی. آپ معیشت بہتر کرتے کس کے لیے ہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے. کوئی منشا صاحب کو بینک مفت دے جاتا ہے. ابھی یہ PIA کا جو تماشا لگے گا نا, PIA کے اندر ہم نے رپورٹ خود نہیں تیار کی, ہم نے $7 ملین ارنسٹ کو دیے جو ایک اکاؤنٹنگ فرم ہے کہ جناب آپ رپورٹ تیار کریں اور ڈیٹا ہم پرووائڈ کریں گے. ڈیٹا ہم نے جھوٹا سچا بھیج دیا, انہوں نے رپورٹ تیار کر دی. اور ارنسٹ اینڈ ینگ کیا کہتا ہے رپورٹ میں کہ جناب یہ 12 لوگ ہیں, یہ پوٹینشیل بائر ہو سکتے ہیں, جن میں سے کون ہیں جی؟ گورمے, بلو ورلڈ سٹی اور کئی اور. تو یہ کون ہے؟ یہ آپ کی بیلی ہیں, آپ کے فائنینسرز ہیں. یہ جو آپ کی پارٹیوں میں اربوں روپے کے چندے آتے ہیں نا, یہ لوگ دیتے ہیں. یہ آپ کے جہانگیر ترین ہیں, علیم خان ہیں, جو پھر بعد میں شوگر کارٹیل بناتے ہیں, ہاؤسنگ کارٹیل بناتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں PIA پرائیویٹائز کرنی ہے ہم نے تاکہ سروس بھی بہتر ہو, ایکسچیکر کو نقصان بھی نہ ہو, اصل میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ساڑھے بیلی کا فائدہ ہو جائے. جو پیسے نہیں لیتا اس کو ڈنڈا دیتے ہیں, جو ڈنڈا نہیں لیتا اس کی فیملی کو بلیک میل کرتے ہیں. یہی جہانگیری صاحب نے گھر سے کیمرے میں لیتے. آپ ایک سیکنڈ لیے تصور کریں کہ آپ کو سرکار نے ایک رہائش دی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں, آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں, آپ کے ماں باپ بہن بھائی وہاں آ کے رہتے ہیں, ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں. میں آپ کو صرف یاد کرنا چاہوں گا کہ اعظم سواتی رو کیسے رہا تھا پریس کانفرنس میں. آپ یاد کریں. لانتی آدمی ہے, میں کہتا ہوں, جھوٹا ہے, مکار ہے, جو بھی ہے غلط. جب مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے توڑے گئے تھے تب بھی غلط تھا. اور میں پھر تجزیہ نگاروں کو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ اتنے خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب PTI کے ساتھ ایسے ہوگا. تو کیوں بھائی, یہ کیا سک مینٹیلٹی ہے ہماری؟ سیڈسٹ بن چکے ہیں. کسی کا نقصان ہوتا ہے ہمیں دکھ ہونا چاہیے, کسی کی کوئی تکلیف آتی ہے ہمیں دکھ ہونا چاہیے. ہائینہ
مرے زندے میں تفریق نہیں کرتا. جہاں بوٹی ملتی ہے منہ مارنا شروع کر دیتا ہے. ہماری صحافت, ہماری جوڈیشری, ہماری سیاست, ہمارے ادارے سب بوٹی کے چکر میں. اور کس کی بوٹی نوچ رہے ہیں؟ میری اور آپ کی. اس وقت دو ہاتھی لڑ رہے ہیں, عمران خان, عاصم منیر لڑ رہے ہیں آپس میں. پس کون رہا ہے؟ گھاس. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی زندگی اتنی سی ہے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, ایک کو قوم کا ایک کو فائدہ ہو جائے. دونوں کو یقین ہے کہ وہی قوم کا فائدہ کاستے ہیں. باقی تو سارے جنے بیوقوف ہیں نا. یا تو خان صاحب ثابت کر دیں کہ میری کو تعلیم ایسی ہے یا میرے پاس پالیسی ایسی کہ میں صرف قومی خدمت کر سکوں, یا عاصم منیر صاحب کر دیں. نہیں کر سکتے, کیونکہ در حقیقت ہم جمہوریت میں نہیں مانتے. پہلے دن سے لے کے آج تک ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت میں مانتے ہیں کہ جس کو ووٹ پڑتا ہے وہ اقتدار سنبھالے, وہ سیاہ کرے سفید کرے, 5 سال بعد الیکشن ہو, وہ اس کا فائدہ اٹھائے یا نقصان اٹھائے. ہمارے سیاستدان کہتے ہیں نہیں ہمیں بہتر پتہ ہے, ہمارے جج کہتے ہیں نہیں ہمیں بہتر پتہ ہے, ہماری انٹیلیجنس ادارے کہتے ہیں نہیں ہمیں بہتر پتہ ہے. اور عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کہتی ہے بھائی 2 وقت کی روٹی دے دو تہاڈی مہربانی. یہ جو آپ کو ریلیفیں بلوں میں مل رہی ہیں نا, ان ریلیفوں کے عوض جو IMF نے آپ کے ساتھ کرنا ہے آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کل ان کی گورنمنٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یہ ایسے گورننس کر رہے ہیں جیسے بدلہ لینے ہیں, پاکستان کی عوام سے بدلہ لینے ہیں. اچھا میں لطیفے کی بات بتاؤں, میری ذاتی جو عمران خان کی دور حکومت کرٹیسزم تھی کہ وہ میڈیا کریک ڈاؤن کرتا تھا, صحافی غائب کرتا تھا, پولیٹیکل اپوزیشن کو دباتا تھا, ان پہ کیسز کو پرسو کرواتا تھا, جیلوں میں ڈلواتا تھا, وہ لونز لیتا تھا, اس کی جو کیبنٹ تھی اس میں کرپٹ لوگ تھے, وہ کنٹرول نہیں کرتا تھا. یہ ساری پرابلمز ملٹی پلائڈ بائی 10 کرنٹ گورنمنٹ میں, ملٹی پلائی بائی 10. آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس کی ہے کہ عمران خان کا دور اچھا لگ رہا ہے. وہ بندہ جو عدم اعتماد سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید الیکشن نہ جیتے, یہ پرفارمنس ہی کوئی نہیں تھی. اور 90s میں اور 2013 سے لے کے 18 تک جو نون نے کیا فرق کسی کو نہیں یاد. 8 سے 13 نہیں یاد. جتنے مرضی آپ ویڈیوز بنائیں, ٹک ٹاکس بنا لیں, آپ پوڈ کاسٹ شروع کر دیں اسمبلیوں کی, جی یہ بھی انقریب آپ کو نظر آئے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور TLP گورنمنٹ ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ مثال کے طور پر. اور الیکشن ہوتا ہے اور نہیں بنتی گورنمنٹ بن جاتی ہے JUIF کی. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے JUIF کا مینڈیٹ چھین لوں؟ مجھے وہ اجازت تب ہے جب ریاستی ادارے یہ فیصلہ کریں کہ شاید ان کا JUIF کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں بن سکتا. تو بالکل صحیح فرمایا تھا منصور علی خان صاحب نے اور کئی اور تجزیہ نگاروں نے کہ بوٹ پالش کر کے ہی اقتدار میں آیا جاتا ہے, اور بوٹ پالش کرتے رہیں گے تو اقتدار میں رہیں گے. اس لیے ہم پٹتے ہیں سویلین سپریمیسی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو جماعتوں کے اینگل سے مت دیکھیں, شخصیتوں کے اینگل سے مت دیکھیں. خان صاحب کل فوت ہو جائیں, نواز شریف کل فوت ہو جائیں, عمر بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی. زرداری صاحب کل فوت ہو جائیں, اللہ ان سب کو لمبی زندگیاں دے یار, لیکن ایج تو ہے نا. ایک اللہ نے ہماری دنیا میں ٹائم فائنائٹ کی ہے, سب کو موت آنی ہے. تو کیا چیز آگے چلے گی؟ فلسفہ, تھاٹ. اس لیے تو انٹرنیٹ پہ کریک ڈاؤن ہے تھاٹ روکنے کے لیے. سکسیزفلی ہمیں کنونس کیا گیا کون سی جنگ ہم جیتے ہیں, کون سی ڈرا ہوئی ہے. ہم 1971 کو ڈرا کہتے ہیں. 2 حصے ہو گئے ملک کو, ہمیں ٹیکسٹ بک میں پڑھایا جاتا ہے اسٹیل میٹ تھا. ٹھیک ہے, ایسا اسٹیل میٹ مجھے بھی بڑا اچھا لگے گا کہ آپ جنگ میرے مسلط کریں, آپ کے 2 حصے ہو جائیں, پھر میں بھی کہوں گا ڈرا ہوگی. چیف ڈیسیجن لیتا ہے کہ ہم کارگل میں آپریشن کریں گے, پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو فالس ہسٹری دی گئی ہو اور اب آپ فائنلی انٹرنیٹ کے بدولت سچائی سیکھ رہے ہو تو کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا میرے بھائی, ایسے نہیں چل سکتا. اور پھر یوٹیوب پہ لوگ ہمت کر کے آپ کو بتائیں نو ناٹ پاسبل, اٹھا لو, بند کر دو, توڑ دو. جو باریک کارروائی ڈالنے والے ہیں نا, میں اب ان کی آج سچائی بتاتا ہوں.
وہ یہ تو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ ریاستی ادارے ظلم کر رہے ہیں، ریاستی ادارے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ ظلم نہیں کہیں گے کبھی بھی، وہ خوش ہوں گے. یہاں دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو مڑوڑ دیا، نون لیگ کو مڑوڑ دیا، پی 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 کو مڑوڑ دیا، بڑے بڑے فلسفے جھاڑیں گے. سچائی یہ ہے کہ سیدھا دیکھ کے سچ بولنا ہمت کا کام ہے، آسان نہیں. آپ بلوچستان کے معاملے میں سچ بولیں، فاٹا کے ایکس فاٹا کے بارے میں سچ بولیں، باچا خان کے بارے میں سچ بولیں، آپ کچے کے ڈاکوؤں کا سچ بولیں، وڈیروں کا سچ بولیں، آپ ریاستی اداروں کا سچ بولیں. ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا پیسے چھوڑنے کا. جو کاروبار ہم کر رہے تھے بڑا لوکریٹو تھا، ہم نے بند اس پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے کیا تھا، 8-9 مہینے پہلے. تب پوڈ کاسٹ کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ ضمیر مر رہا تھا کہ ہمارے ملک ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں جانور، کتنے پیسے کمانے ہیں، یہ اتنے رجے میں ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. آج صبح ہمارے دفتر میں میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ بھائی لیٹ نہیں آنا، ہمارا ہر مہینے اتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. آج سے 3 سال پہلے ہم ایسی میٹنگ کا تصور نہیں کر سکتے تھے، پیسے کی ریل پھیل تھی. تو آسان نہیں ہے میرے بھائی، لیکن یہی وہ مشکلات ہیں جن کے تھرو بہتری آتی ہے. ٹف ٹائمز آگے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے. ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حق کی آواز بلند کرنی ہے، اور امیر زادوں سے ڈرنا نہیں ہے. یہ دنیا میں تو فرعون بن سکتے ہیں، آخرت میں نہیں. آپ کو بہت سارے علماء، یہ مفتی مختلف دعوے جھوٹے وعدے کودے کر لیتے تھے، اب تو سیاستدان بھی کر رہے ہوتے ہیں. حدیثیں سنا دیں گے، آیتیں سنا دیں گے قرآن کی. پورا پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، طاغوت کے بارے میں پڑھیں. ہر کسی کی طاغوت کی اپنی فلسفہ ہے، لیکن سب کا متفقہ ایک ہی چیز ہے کہ طاغوت سسٹم ہوتا ہے، سسٹم آف اوپریشن. وہ چاہے فرقہ واریت اوپریس کرے، چاہے کوئی عالم اوپریس کرے، چاہے کوئی ریاستی ادارہ اوپریس کرے. تو اسلام کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا قطعاً نہیں مطلب آپ وائلنس کریں، ضرورت نہیں ہے. سچ کی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کو وائلنس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اللہ نہ کرے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کی جوابی کارروائی اور چیز ہے. میرا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ آپ پہلے مذاکرات کریں سچی نیت کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح ریاستی ادارے کرتے رہے تھے خان آف کلات کے بھائی کے ساتھ. سچی نیت کے ساتھ کریں. نہیں کام کرتے، لوگ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تون کے رکھ دیں، آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کی ہر ایکشن سے بدنیتی ٹپک رہی ہوئے گی تو کوئی نہیں مانے گا. بلوچستان کانفلکٹ کیوں نہیں ریزالو ہوتا؟ کے پی کے اندر جو پرابلمز ہیں، فاٹا کے اندر طالبان کی ٹی ڈی کیوں نہیں ریزالو ہوتی؟ کہ بدنیتی سے ہر چیز ہوتی ہے. ہمیں سوٹ کرتے ہیں کچے کے ڈاکو کہ ہم نے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں سوٹ کرتا ہے وڈیرا سسٹم، ہم نے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے. ابھی اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کس طرح ججز پیک کیے جائیں گے، کس طرح سپریم کورٹ کے جو ابھی ڈیٹیلڈ ورڈکٹ آنا ہے 12 کا جو پی ٹی آئی کو سیٹی نے دی، اس کے اندر آپ کو کئی نئے انکشافات ہوں گے. آپ کو نظر آئے گا کس طرح ایک بڑی طاقت دوسری بڑی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ملک کو ڈبوئے گی، لیکن آپ نے ہنستے رہنا، مسکراتے رہنا. یہ ریالٹی یہ ہے کہ صرف ہم بات کر سکتے ہیں، ریزسٹ کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو اللہ سے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کیا کریں، فلسطین کے لیے دعا کیا کریں، مسلم امہ کے لیے دعا کیا کریں، اور طاقتور لوگوں کے دلوں میں رحم کے لیے دعا کیا کریں. کہ اگر وہ رحم پیدا نہ ہوا تو یہاں بھی لیبیا بن سکتا ہے. اگر یہ ملک لیبیا یا عراق بنے گا تو اس کے ایک ہی دوشی ہوں گے، ایک ہی گروپ آف پیپل اس کے مین وجہ ہوں گے، وہ ہیں اشرافیہ، اور ان کا پیٹ جو کبھی بھرتا نہیں. آپ سب کا سننے کا شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا.
یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا، اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی۔ اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے۔ دوسرے نمبر پہ آپ 3000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا۔ تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں۔ کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو، کسی کی آواز دبائے۔ ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں۔ فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے، یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے۔ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے۔ جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی۔ فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے، لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں۔ اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے۔ شکریہ۔